بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی نے مختلف قائمہ کمیٹیوں سے اپنے استعفے جو ہے وہ دینا شروع کر دیے ہیں، اور آج اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں جا کر جو ہے وہ بیرسٹر گوہر، عامر ڈوگر اور دیگر لوگوں نے اپنے استعفے اور دیگر ارکان کے جو ہے وہ استعفے جمع کروا دیے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب نے کیا ہدایات جاری کی تھی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کیا نیریٹو رکھتے ہیں، مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس اس حوالے سے کیا نیریٹو رکھتے ہیں۔ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ میں جو پارلیمانی لیڈر ہیں بیرسٹر علی ظفر، ان کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے، انہوں نے کیا احکامات جاری کیے، اس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت جو ہے وہ نہ صرف خان صاحب کو ان استعفوں کے حوالے سے ماموں بنا رہی ہے، بلکہ اپنی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے حکومت کو فری ہینڈ دے رہی ہے کہ وہ معاملات جو ہے وہ اپنی مرضی سے چلائیں، اور جس طریقے سے وہ چاہیں جو لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں، جو وہ رولز بدلنا چاہتے ہیں، جو وہ قائمہ کمیٹیوں کے ذریعے اداروں کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، انہیں کھلے چھٹی دے رہے ہیں، ان کے لیے آپ نے کھلا میدان چھوڑ دیا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب نے جو ہے وہ پارٹی قیادت کو یہ ہدایات جاری کی تھی کہ آپ نے ان قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینا ہے جن کی چیئرمین شپ یا صدارت جو ہے وہ حکومت کے لوگوں کے پاس ہے، جو اپوزیشن کے پاس ہے ان سے آپ نے جو ہے استعفے نہیں دینی، اور انہوں نے اٹھ کر جا کے ان قائمہ کمیٹیوں سے پہلے استعفے دیے جو اپوزیشن کے پاس ہے۔ تو یہ ایک طرح سے خان صاحب کے آرڈرز کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ نمبر دو، محمود خان اچکزئی کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے استعفیٰ دے دیں گے تو وہاں پر آپ جو ہے وہ اپنی عددی اکثریت کی بنا پر وہ فیصلہ کروا لیں گے، اور جو ہے وہ اس کے بعد اس کو چلانا شروع کر دیں گے، جیسے آج گزشتہ روز ہوا کہ جنید اکبر صاحب گئے نہیں ہے چیئر کرنے کے لیے، وہاں پہ کمیٹی ممبران بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں پہ ووٹنگ کروائی اور سید نوید قمر کو جو ہے وہ کنوینئر بنا کے کمیٹی کا اجلاس کر لیا۔ تو آپ خود فری اسپیس دے رہے ہیں تاکہ ہمیں مائنس کیا جائے، اور اگر آپ مائنس ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا نقصان جو ہے وہ کیا ہوگا، آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے، آپ حکومت مزید آپ کو پریشرائز کرنا شروع کر دے گی۔ ابھی کہیں نہ کہیں تو آپ بیٹھ کے حکومت کو بھی پریشرائز کر لیتے ہیں، عوامی مفاد کے لیے کام کر لیتے ہیں، لیکن اس طرح کے فیصلوں سے جو ہے ایک پولیٹیکل سٹینڈ تو ضرور کھیلا گیا ہے، لیکن اس کا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پہ کیا اثر ہوگا یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو مکمل طور پر ایک کارنر میں پائے گی۔ پھر اس میں دوسری چیز بڑی اہم ہے کہ خان صاحب نے پچھلے دنوں میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں طویل عرصے کے بعد مختلف رہنما جو ہے ان سے جا کے ملے ہیں ان 2 دنوں میں، خان صاحب بڑے کلیئر ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہوئے اور وہ اپنے موقع کے اوپر ڈٹے رہیں گے، لیکن اپنی سیاسی جدوجہد کو بھی ترک نہیں کریں گے، اور سیاسی جدوجہد کے حوالے سے بھی انہوں نے واضح ہدایات جاری کر دی ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ کہیں نہ کہیں چیزوں کو مینوپولیٹ کر دیتی ہے، جس کا نقصان جو ہے وہ نہ صرف عمران خان صاحب کو بھی پہنچتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو بھی پہنچتا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں اب جوڈیشل کمیشن میں 2 ممبران موجود ہیں، اور وہاں پر خان صاحب نے جو ہے وہاں پہ استعفوں کے حوالے سے صرف ایک رائے دی ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کا نہیں تھا، اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر اور علی ظفر صاحب جو ہیں وہ اس سے استعفیٰ دے دیں گے، لیکن بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جانب سے اس حوالے سے بڑی واضح تردید آ چکی ہے، بیان آ چکا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے اندر جس طریقے سے جنید اکبر صاحب نے کل اپنا ریئیکشن دیا بیرسٹر گوہر کے خلاف اور علی امین جناح پور کے حوالے سے، تو ایک نئی محاذ جو ہے وہ دوبارہ سے کھلنے جا رہے ہیں، اور علی امین جناح پور کے لیے چیلنج بننا جا رہا ہے کہ وہاں پر ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو اگر ان کے لیے معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک گروپ جو ہے ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ لام اعلیٰ وہاں پر بیٹھی ہوئی اپوزیشن اٹھائے گی، اور اگر کچھ ارکان کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے تو اس کا آنے والے 2 سال جو ہے پھر پاکستان تحریک انصاف کو خیر نیازہ بھگتنا پڑے گا۔ خان صاحب کی جو ہدایات آتی ہیں چاہے وہ علیمہ خان کے ذریعے آئیں، علیمہ خان صاحبہ نے بھی جو ہے پچھلے دنوں بڑا واضح لفظوں میں
ڈانٹ پلائی اور سخت الفاظ میں تنبیہ کی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہ آپ خان صاحب کے احکامات جب سیاسی کمیٹی میں رکھے جاتے ہیں تو ان کو من وان رکھا کریں، جو وہ کہتے ہیں وہ بات وہاں پہ کیا کریں، نہ کہ اپنی طریقے سے چیزیں شامل کیا کریں اور پھر اس کے اوپر رائے لیا کریں۔ پھر ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس میں جو شامل لوگ ہیں ان کی پولیٹیکل وزڈم اتنی نہیں ہے کہ وہ وقت کے حساب سے چیزوں کو سمجھتے ہوئے فیصلے کریں اور وہ ان کے اوپر عمل درآمد کروائیں، اور ان کے اوپر عمل درآمد کروانے میں بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پچھلے 2 اجلاسوں میں ہمارے پاس جو اطلاعات آئیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ خیر، پاکستان تحریک انصاف کی اپنی سیاست ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، پارلیمانی کمیٹیوں سے استعفے تو دیے جا رہے ہیں، لیکن کیا یہ استعفے صرف ایک سٹنٹ ہیں یا اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوگا؟ اگر یہ سٹنٹ نہیں ہے تو پھر جو آپ نے عوامی پارلیمنٹ لگانی ہے وہ آپ کیسے لگائیں گے؟ پارلیمنٹ کے احاطے کے اندر بیٹھ کے آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ نے اپنا جو ہے پروٹیسٹ ریکارڈ کرنا ہے، آپ نے سیشن کو نہیں چلنے دینا، آپ نے قائمہ کمیٹیوں کو نہیں چلنے دیں گے، تو ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت جو ہے وہ یہ لگتا ہی ہے کہ وہ عمران خان کو کہیں نہ کہیں بیچ کر دیا۔ اس حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں خان صاحب جو ہے وہ دوبارہ سے ری الائنمنٹ میں یہ کہوں گا کہ نہ صرف وہ پارٹی کی کریں گے بلکہ جو پارلیمنٹ کی سیاست ہے اس کے حوالے سے بھی کریں گے۔ اس وقت محمود خانہ چنگیزی صاحب اور جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو نیریٹو رکھ رہے ہیں اس کو پاکستان تحریک انصاف میں اپوز کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک بڑا اہم ایشو بننے والا ہے آنے والے دنوں میں کہ اگر خان صاحب بزد رہتے ہیں کہ ان دونوں اشخاص کو دونوں عنوانوں میں اپوزیشن لیڈر بنانا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کیسے پارلیمان کے اندر موجود رہیں گے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اور اپنے میں موجود لوگوں کو خاص خیال رکھیں۔